السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، کل جو ہے توبہ و استغفار کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور وقت زیادہ ہو گیا تھا، 20 منٹ سے کچھ زیادہ وقت بڑھ گیا تھا، تو بعض چیزیں اس میں رہ گئی تھیں، تو آج اس کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے استغفار کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ توبہ کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس پہ جو ہے پہلے افسوس ہو، پھر اس کے بعد ندامت ہو، بندے مومن نادم ہو کہ مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ پچھتاوا ہو کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ چوتھی چیز یہ ہو کہ اس کے بعد جو ہے اللہ سے جو ہے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا رکوں گا، پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ توبہ سے مراد کیا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو مساجد میں دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کان پکڑتے ہیں اور اپنے کانوں پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہیں۔ میں شاید سمجھتے یہ ہیں وہ کہ انہوں نے اس طرح توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ نہ دین اسلام سے ثابت ہے کہ توبہ کا طریقہ ہے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ یہ توبہ ایسا کی جائے۔ مجھے نہیں معلوم یہ جو ہے کہاں سے ہمارے مسلمانوں میں آ چلی گئی کہ توبہ اس طرح کرتی ہے، لیکن مجھے اچھا یاد ہے کہ میں جس زمانے میں جاتا تھا کالج کو، تو راستے میں ایک مندر ٹیمپل ملتی تھی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہاں اٹھ بیٹھ کرتے ہوئے، تھپڑے مارتے ہوئے گالوں کو اور کانوں کو پکڑ کے بیٹھک لگاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ یہ عمل غیر مسلمین کا میں نے دیکھا ہے۔ توبہ اس طرح کرنا کہ اپنے کلوں کو مارنا، اپنے کان گوشی دینا اپنے آپ کو، یہ اسلام سے درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح توبہ کی جائے۔ توبہ اصل میں نے جن باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ پہلی چیز یہ کہ جو ہے گناہ کرنے کے بعد جو ہے انسان پچھتائے کہ میں نے کیا کیا، پھر افسوس کا اظہار کرے، ندامت ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کر کے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے، اس کی طرف رجوع کرے، اور معافی مانگنے کے ساتھ عہد کرے کہ مالک مجھے اب معاف کر دیے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصل میں توبہ کا طریقہ۔ اب توبہ کرنے کے لیے یہ دعا کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن توبہ کے لیے ذرا اور زیادہ چیزیں۔ دعا اور توبہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مانگنا چاہ رہے ہیں اللہ سے، تو جو ہے دعا آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن توبہ تو اس وقت ہوگی جب کہ کوئی انسان خطا کرے، تو اس میں ایک بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کچھ خیرات کریں، صدقہ دیں، اس کے بعد پھر جو ہے رجوع کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سجدے میں طویل دعا کریں، اور اس دعا میں گناہ کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی اس عہد کریں کہ آئندہ جو ہے گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ اس چیز کا نام ہے۔ یہ اصل میں ضمیر جھنجھوڑے کہ میں نے گناہ کیوں کیا، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے کہ میں گناہ گار عاجز بندہ ہوں، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک بات میں یہ عرض کروں گا توبہ کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، دعا کے بارے میں، اور بالخصوص دعا اور توبہ کے بارے میں، کہ دعا کرتے وقت جو ہے رونا آئے، توبہ کرتے وقت اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکلے، عاجزی ہو، منت ہو، سماجت ہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا بہت پسند ہے کہ جو ہے بندہ اس سے عاجزی سے، منت سے، سماجت سے کوئی چیز مانگے اور اس کے سامنے روئے۔ اور اکثر ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ لافٹر چیلنج کمپٹیشنز ہوتے ہیں، سیریل چلتے ہیں ہنسی مذاق کے، ہم زیادہ ہنستے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو جو ہے تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ تو یہ کہ جو ہے کہ جو ہے رونا آنا چاہیے، اور یہ دل کی سختی کی وجہ سے انسان روتا نہیں۔ اور اس بارے میں سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ ہے، سورہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھڑ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اپنے جگہ سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس میں کہا گیا کہ تم کیا ہو گیا، تم کو تمہارے دل کیوں جو وہ نہیں ہوتے، نرم نہیں پڑتے، پھر آنکھوں سے اشک کیوں رواں نہیں ہوتے، پتھر تو ایسے ہیں کہ اس میں سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ پھر جو ہے رونا بہت اہم چیز ہے، رونے کی بڑی اہمیت ہے، اور جو ہے حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس طرح ہے، عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من خطرتین و اثرین، خطرة دموع من خشية الله وخطرة دم يحرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في الفريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي وقال حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو خطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، اللہ کے ڈر سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا خطرہ، اور دو نشانوں سے مقصود ایک نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں زخم یا چوٹ وغیرہ سے آئے، اور دوسرا نشان اللہ کے کسی فریضے کی ادائی کی صورت پر رونما ہونے والا، مثلا سجدہ وغیرہ کا نشان۔ ترمذی کی روایت ہے اور فرمایا حدیث حسن غریب ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ انٹرنیشنل کے نمبر مشکات المصابیح میں 3837 اس کا نمبر ہے، 3837 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ جو ہے دو خطرے، لیکن ابھی اس وقت کیونکہ توبہ کی بات چل رہی ہے، میں اس خطرے کی بات کروں گا جو آنکھ سے نکلتا ہے، جس کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور کبھی نماز کی حالت میں یا عام حالت میں بھی کبھی آپ کو رونے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس وقت دعا کریے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کہ بندہ جب روتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کہ جو ہے دعا کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، ایک روایت میں ہے کہ تم نماز پڑھو تو خشیت کے ساتھ پڑھو، رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی جیسی صورت تو بناؤ کم سے کم۔ تو یہ ہے کہ رونے کی کیفیت، آہ گرازاری، یہ کیفیت ہو کہ توبہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ یقیناً، ہماری توبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کرے گا۔ یہ آنکھ کا آنسو بڑی اہمیت ہے، اور اس وقت کیونکہ جو ہے میں مختصر یہ جو ہے لیکچرز دے رہا ہوں، تو اس وقت آپ سے عرض کروں گا کہ اور بھی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک شعر میں کہوں گا، یہ جو آنسو ندامت کس سے گرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کی اہمیت انہوں نے اپنے ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی شان کریمی تھی کہ موتی سمجھ کے چن لیا اس نے، ندامت کے بعد میرے آنکھوں سے جو آنسوؤں کے خطرے گرے تھے اس کو۔ تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آنسوؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ رونے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
خشیت والا دل عطا کرے اور ایسی آنکھ عطا کرے جو اللہ کے خوف سے کسی خطا پر روتی ہو اور آنسو بہاتی ہو، اللہ کی خشیت دل میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک دل ایسا ہو جس میں آپ کی خشیت ہو، آنکھ ایسی ہو جو آپ کے خوف سے روتی ہو، ایسی آنکھ ہم کو عطا فرمائے۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رکھیے اسلام پہ رکھیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔